السلام علیکم۔ جماعت چہارم، سبق نمبر 3، ضمیر کی آواز، مرزا ادیب۔ نغمہ شہر کے ایک مشہور ڈاکٹر کی بیٹی تھی، بہت ذہین اور خوش اخلاق۔ اس کی سہیلیاں، رشتہ دار، پڑوسی سب اسے بہت چاہتے تھے۔ کل ہی اس کے سالانہ امتحان کا نتیجہ نکلا تھا۔ نغمہ امتحان میں اول آئی تھی۔ آج اس کے گھر میں بڑی چہل پہل تھی۔ سہیلیاں، پڑوسی، رشتہ دار سب اسے مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ دیر رات تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تقریباً 10 بجے نغمہ اس ہنگامے سے فارغ ہوئی۔ وہ بری طرح سے تھک گئی تھی اور اسے زوروں کی نیند آ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں گئی، لباس بدل کر لیٹنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ اس کی نظر میز پر رکھے ہوئے ایک لفافے پر پڑی۔ اس نے لفافہ اٹھایا اور اسی لمحے اسے یاد آیا کہ یہ لفافہ اس کی سہیلی نسرین کی طرف سے صبح ہی آیا تھا۔ لفافہ ملتے ہی وہ اسے کھول کر پڑھنا چاہتی تھی، لیکن اسی وقت اس کی چند سہیلیاں آ گئی اور اس نے لفافہ میز پر واپس رکھ دیا۔ پھر دن بھر کے ہنگاموں میں ایسا کھوئی کہ لفافہ کھول کر پڑھنے کا خیال ہی نہ رہا۔ اب اس وقت لفافے کو دیکھ کر اسے بڑی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے لفافہ کھولا اور پڑھنے لگی۔ نسرین نے لکھا تھا، اس کی امی بہت بیمار ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ نغمہ کے والد نسرین کے گھر آ کر ایک بار اس کی امی کو دیکھ لیں۔ اس وقت نغمہ کے والد ڈاکٹر حامد ہسپتال جا چکے تھے۔ نغمہ نے فوراً انہیں فون لگایا۔ معلوم ہوا کہ وہ ایک نازک آپریشن میں مصروف ہیں، کئی گھنٹے تک باہر نہیں آئیں گے۔ نغمہ کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ اس کی بے چینی بڑھتی تھی۔ اللہ خیر کرے، بیماری بڑھ نہ گئی ہو، میں ابو کو دوبارہ فون کرتی ہوں۔ وہ اپنے والد کی خوابگاہ کی طرف جانے لگی۔ ٹیلی فون اسی کمرے میں تھا۔ کیوں نغمہ، کیا بات ہے؟ پیاس لگی ہے بیٹی؟ اس کی امی جو اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی پوچھنے لگی۔ نہیں امی، مجھے ابو کو فون کرنا ہے۔ کیوں؟ فون کیوں کرنا ہے؟ نسرین کا رکا ابھی نغمہ کے ہاتھ میں ہی تھا۔ وہ اس نے امی کی طرف بڑھا دیا۔ بیٹا، یہ رکا تو صبح کے وقت ملا تھا، تمہارے ابو گھر ہی میں تھے، اسی وقت کیوں نہیں بتایا انہیں؟ نغمہ کی امی نے کہا۔ امی مجھے یاد نہیں رہا، نغمہ نے بڑے افسوس اور ندامت سے کہا۔ کئی منٹ یوں ہی گزر گئے۔ نغمہ کے ذہن میں ایک خیال آیا، امی آپ اجازت دیں تو چچا جان کو۔ نغمہ کے اصرار پر وہ اس کے چچا کو فون کرنے پر راضی ہو گئی۔ اس وقت اس کے چچا ڈاکٹر شمیم سو رہے تھے۔ جاگ کر فون اٹھایا اور پوری بات سن کر کہنے لگے، بھابھی ابھی تو بہت رات ہو گئی ہے، صبح دیکھ لوں گا، اس وقت میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ امی نے کہا، آ جاتے تو اچھا ہوتا۔ نغمہ امی سے بولی، امی چچا جان سے مجھے بات کرنے دیجیے نا۔ امی نے اسے ریسیور دیا اور نغمہ چچا سے بات کرنے لگی۔ چچا جان مہربانی کر کے آ جائیے نا، نسرین میری بہت اچھی سہیلی ہے، اس کی اماں کو میں خالہ کہتی ہوں، وہ بہت بیمار ہیں، انہیں ابھی دیکھنا ضروری ہے۔ بیٹی نغمہ اس وقت 12 بج رہے ہیں، میں صبح سویرے ہی آ جاؤں گا۔ شمیم چچا، ڈاکٹر کے لیے تو دن اور رات برابر ہوتے ہیں، فرض کیجئے میں یا امی بیمار ہوتی تو کیا آپ نہ آتے؟ کیوں نہ آتا، ضرور آتا۔ بس یہی سمجھ لیجئے کہ امی بیمار ہیں اور آپ کو بلا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹی، ایسی بات ہے تو میں ابھی ضرور آ جاتا ہوں۔ نغمہ فون رکھ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ اور اس کی والدہ انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں کار کے ہارن کی آواز آئی۔ نغمہ تیزی سے سیڑھیوں سے اتری۔ ڈاکٹر شمیم کار سے باہر نکل کر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ گھر کا پتہ معلوم ہے نغمہ بیٹی؟ جی ہاں۔ بیٹھ جاؤ۔ نسرین کا گھر زیادہ دور نہیں تھا، 10-12 منٹ میں کار اس کے مکان کے سامنے رک گئی۔ نغمہ نے دروازے پر دستک دی، دروازہ فوراً ہی کھلا۔ نسرین آدھی رات کے وقت نغمہ کو دروازے کے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ نسرین، یہ بتاؤ خالہ جان کیسی ہیں؟ نغمہ نے سوال کیا۔ نسرین نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔
اس کی آنکھیں بھر آئی۔ نسرین بیٹی، ہمیں اندر لے چلو، نغمہ کے چچا بولے۔ انہوں نے مریضہ کو دیکھا، حالت بڑی خراب تھی۔ فکر مت کرو نغمہ، ہم انہیں تمہارے ابو کے اسپتال لے جاتے ہیں۔ سب نے مل کر مریضہ کو گاڑی کے اندر لٹا دیا اور گاڑی روانہ ہو گئی۔ 1 بجے کے قریب مریضہ اسپتال میں تھی۔ نغمہ کے والد ڈاکٹر شمیم اور نرسیں اس کے علاج میں مصروف ہو گئے۔ نغمہ 1 منٹ کے لیے بھی کمرے سے باہر نہیں گئی۔ لگتا تھا اپنی سگی ماں کی تیمارداری کر رہی ہے۔ صبح ہوتے ہوتے مریضہ خطرے سے نکل چکی تھی۔ اللہ کا شکر ہے نغمہ بیٹی، اب یہ جلد ہی صحت یاب ہو جائے گی، ڈاکٹر شمیم نے کہا۔ نغمہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ چچا جان، یہ آپ کی مہربانی کا نتیجہ ہے، میں آپ کی بہت ممنون ہوں۔ نہیں بیٹی، تم نے ایک اچھی سہیلی ہونے کا فرض ادا کیا، شکریہ کی اصل مستحق تو تم ہو۔